بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعالى اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدنی علما۔ آیت کا جو آخری جملہ ہے اس پر بات چل رہی ہے۔ پہلے جو دو جملے تھے ان پر بیان میری بیماری سے پہلے ہوا، اور بیماری کے بعد اب تک یہ آخری جملہ جو ہے وہ اس پر بات چل رہی ہے۔ آخری جملے میں اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی ہے کہ میرے محبوب آپ یہ دعا مانگا کریں، اے میرے پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس مناسبت سے یہ مضمون شروع ہوا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی علم ہے اور ایک دینی علم ہے قرآن و حدیث کا۔ دنیاوی علم پر بھی بات ہو چکی، دینی علم جو ہے اس کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ دینی علم کے دو درجے ہیں۔ پہلا جو درجہ ہے کہ دین کی اتنی موٹی سی سمجھ بندے کو نصیب ہو جائے کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے پیغمبر کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق گزار سکے، حلال حرام کی، جائز ناجائز کی، نیکی اور گناہ کی اس کو کم از کم پہچان ہو جائے۔ یہ جو درجہ ہے نا، اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس طرح فرض عین ہے جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، سطر کا ڈھانپنا کیا ہے، فرض عین۔ یہ موضوع بیان ہو رہا ہے۔ اب یہ اتنا درجہ ہر عام مسلمان کو کیسے حاصل ہو؟ حاصل کرنا تو ضروری ہے، جب تک حاصل نہیں کرے گا تو فرض عین کا تارک ہوگا، گناہگار ہوگا۔ اس کے لیے پہلا جو طریقہ بیان ہوا وہ فطرتی طریقہ ہے، اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ والوں کی صحبت میں جب آدمی بیٹھتا ہے، ان سے تعلقات ہوں، ان سے بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا ہو، ملنا جلنا ہو، میل ملاقات ہو، اس کی کئی صورتیں میں نے بتائی تھی آپ کو، کبھی ان کی دعوت کرے، کبھی ان سے دعوت کھائے، تو اس طرح گپ شپ ہو جائے گی، تو کبھی کوئی بات حاصل ہوگی، کبھی کوئی بات حاصل ہوگی، کبھی کوئی بات حاصل ہوگی۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کی موٹی موٹی معلومات اس کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس پر بھی بات پوری ہو چکی، اب اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، لمبا ہو جائے گا پھر۔ دوسرا جو کام کرنا ہے نا، وہ تھا کہ مستند علماء کی کتابیں پڑھنے سے، ان کا بار بار مطالعہ کرنے سے، گھر میں ایک اسلامی لائبریری ہو، چھوٹا سا اسلامی کتب خانہ ہو، بجائے نیٹ سے دیکھنے کے، فیس بک کا مطالعہ کرنے کے، یا بیانات ایرے غیرے کے سننے کے، مستند علماء کی کتابیں ان کا ایک ذخیرہ گھر میں ہو۔ اگر اجتماعی طور پر سارے گھر والے مل کر کے ایک کتاب 15-20 منٹ روزانہ پڑھیں تو سبحان اللہ، اس کی اپنی برکات ہیں۔ یہ جو آپ کے عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے نا، میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، میں جب بھی تعلیم میں بیٹھتا ہوں ہر روز نئی بات مجھے معلوم ہے، حالانکہ میرا تو یہ فن ہے، لیکن ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات مجھے۔ تو اگر گھر والوں کو جمع کر کے ایک اجتماعی تعلیم کی ترتیب بن جائے، پہلے ایک کتاب، پھر دوسری کتاب، پھر تیسری کتاب، یا ایک ہی کتاب کو بار بار
تو سب گھر والوں کے ذہن میں ایک دینی معلومات کا ذخیرہ ہو، ان کو موٹی موٹی دین کی سمجھ نصیب ہو جائے گی۔ لیکن اس سلسلے میں نے کہا تھا کہ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے کے بجائے خود ان کا انتخاب نہ کرے، اپنے کسی قابل اعتماد عالم سے ان کتابوں کا انتخاب کرائے، مستند علماء کی کتابیں پڑھے جو ماہرین فن ہیں۔ ایسا نہیں کہ پڑھ رہا ہے قرآن کی تفسیر اور لکھی ہوئی ہے وہ کسی ڈاکٹر کی، پڑھ رہا ہے حدیث کی تشریح اور وہ لکھی ہوئی ہے کسی فوجی ریٹائر جنرل یا کرنل کی۔ تو ظاہر بات ہے بھئی اب میں میڈیکل کے موضوع پر کتاب لکھوں گا تو میری کتاب آپ کو کیسے لگے گی؟ مولوی صاحب ہے اور لکھ رہا ہے کس پر؟ میڈیکل کی لائن میں۔ تو بھئی قرآن و حدیث کا بھی یہی حال ہے نا۔ ایک ڈاکٹر جہاز نہیں چلا سکتا، انجینئر جو ہے وہ جہاز نہیں چلا سکتا ہے، تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر ہے، کیوں نہیں چلا سکتی؟ ان کا فن نہیں ہے بھائی۔ تو اسی طریقے سے ڈاکٹر بھی قرآن کی تفسیر بھی نہیں کر سکتا، قرآن کی تشریح بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کتاب جو پڑھنی ہے بھائی پوچھ کے پڑھنی ہے، مستند علماء کی کتابیں پڑھنی ہیں، ماہرین فن کی کتابیں پڑھنی ہیں، جو اس فن کے کیا ہے ماہرین ہیں، جن کی زندگیاں اس لائن میں گزر گئی۔ اس پر بھی آپ نے کافی بات سنی۔ دوسری جو شرط اس بدھ والے دن بیان ہوئی تھی، دوسری شرط یہ تھی کہ کتابیں دینی معلومات پر جو ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ بعض ایسی کتابیں ہیں کہ وہ عوام الناس کی پہنچ سے دور ہیں، باہر ہیں، عوام الناس کی سمجھ اتنی ذہنی سطح اتنی بلند نہیں ہے کہ ان کتابوں کو وہ براہ راست سمجھ سکے۔ ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ذہنی سطح کا بلند ہونا، اس کے لیے اتنے علوم و فنون کا جاننا جو مقررہ ہیں، وہ تب جا کر کے آدمی کے اندر ایک مطلوبہ استعداد پیدا ہوتی، پھر جا کر کے بندہ وہ کتابیں کیا کر سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے۔ جیسے بھائی ایک بچہ 12 پڑھتا ہے، 12 پڑھنے کے بعد پھر اس کی استعداد کو وہ پرکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا میڈیکل کالج میں داخلہ دیں یا نہ دیں۔ کئی مرتبہ فیل ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ٹیسٹ دیتے ہیں، پھر دوبارہ سے ٹیسٹ، تب جا کر بھی اس میں استعداد ہے۔ تو جو فنون ہے نا تو ان کے لیے مطلوبہ استعداد کا ہونا کیا ہے؟ ضروری۔ جب تک مطلوبہ استعداد نہیں ہوگی، پرائمری کے بچے کو MA کا مضمون 40 سالہ تجربہ کار پروفیسر ہونا وہ نہیں سمجھا سکتا۔ ایک ہل چلانے والے کاشتکار کو MA کا مضمون یا میڈیکل کا مضمون 40 سالہ پروفیسر تجربہ کار ہو وہ نہیں سمجھا سکتا۔ اس لیے نہیں سمجھا سکتا کہ اس کو آتا نہیں، اس کو آتا ہے، لیکن وہ جو سمجھنے والا ہے اس میں وہ مطلوبہ استعداد نہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن و حدیث کی جو ایسی کتابیں ہیں جن کے لیے مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے، 10-12 سال بچہ ہمارے پاس مدرسے میں لگاتا ہے اور رات دن ایک کر دیتا ہے، اور ہم اس کو وہ سارے علوم اور فنون جو مطلوبہ استعداد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ سارے پڑھاتے ہیں۔ جب اس کے اندر مطلوبہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی ذہنی سطح کیا ہو جاتی ہے؟ بلند ہو جاتی ہے، تو پھر آخری سالوں میں ہم اسے قرآن و حدیث کی جو گہرائی والے مسائل ہیں نا وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ سمجھاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھائی کیا ضروری ہے؟ مطلوبہ استعداد۔ اور دوسرا، ان کتابوں کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ آدمی خود اپنے مطالعے کی بنیاد پر یہ کہے کہ میں ان کتابوں کو سمجھ لوں گا، یہ ناممکن ہے۔ اس دن بھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، ٹیپ کرنے والے ٹیپ بند کر دیں۔ ابھی جو میں مثال دے رہا ہوں وہ ٹیپ کرنے کی نہیں، اس لیے کہ بعض خواتین بھی یہ سنتی ہیں۔ آج جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی وہ یہ عرض کرنی تھی کہ قرآن و حدیث کو بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف اور یہ سیاہ ستہ یا اس معیار کی دیگر جو کتابیں ہیں وہ عوام الناس کے پڑھنے کی نہیں،
ان کو پڑھنے کے لیے ایک تو مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے، دوسرا استاد کی ضرورت ہے، اور تیسرا ہر استاد نہیں، پروفیسر نہیں، ڈاکٹر نہیں، بلکہ ان کو پڑھانے والا استاد کون ہوگا بھائی؟ مستند عالم دین۔ جو مستند عالم دین سے پڑھے گا بخاری اور مسلم اور یہ ایسی کتابیں، تو اس پڑھنے والے کی سند جو ہے نا وہ اس سلسلے کے ساتھ جڑ جائے گی، جو سلسلہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہماری علمی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں اتصال سند۔ ہم سے لے کر، جیسے ہمارا ایک جسمانی سلسلہ ہے نا بھائی، آپ کس کے بیٹے ہیں اور آپ کے دادے کا نام کیا ہے، پردادے کا نام کیا ہے، لکڑ دادے کا نام کیا ہے، آپ کو کئی دفعہ سنایا تھا۔ امام غزالی نے آدم علیہ السلام تک سارا سنا دیا، امام شافعی رحمہ اللہ کو آدم علیہ السلام تک اپنا پورا نسب نامہ ہے۔ یہ ایک پورا جسمانی سلسلہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ روحانی سلسلہ بھی ہے۔ آپ نے بخاری شریف، مسلم شریف، قرآن کی تفسیر کس استاد سے پڑھی ہے بھائی، اور انہوں نے پھر کس استاد سے پڑھی ہے، اور انہوں نے پھر کس استاد سے پڑھی ہے، انہوں نے پھر کس استاد سے پڑھی ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے امام بخاری رحمہ اللہ تک پہنچا، امام ترمذی تک پہنچا، امام نسائی تک پہنچتا ہے، اور یہ سارا ہمارے پاس کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا محفوظ ہوتا ہے، ایک ایک آدمی کے حالات۔ پھر امام بخاری نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اس سے کس نے پڑھا، آخر میں اس نے کس سے پڑھا بھائی؟ صحابی رسول سے پڑھا، اور صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ علماء نے حدیث شریف کی حفاظت کے لیے اور اس دین کی حفاظت کے لیے تقریباً 100 علوم ایجاد کیے، 100 فنون ایجاد کیے۔ ان میں ایک فن اسماء اور رجال کا فن ہے۔ جس وقت تک یہ کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں، اس وقت تک کسی آدمی کی یہ مجال نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہتا کہ حضور نے یہ فرمایا۔ جو کہتا اس سے پوچھتے بھی آپ نے یہ کس سے سنا ہے؟ وہ کہتا میں نے فلاں سے سنا ہے، تو وہ سننے والا اس کے پاس پہنچ جاتا، بھی فلاں تیرے حوالے سے یہ بات نقل کر رہا ہے، تم نے کیسے سنی ہے؟ وہ کہتا میں نے فلاں سے سنی ہے، تو وہ فلاں کے پاس پہنچ جاتا۔ یہ سارا اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ سند کہتے ہیں۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک جھوٹا مدعی نبوت پیش ہوا، اور اس پر مقدمہ چلا، جرم ثابت ہو گیا۔ ہارون الرشید نے فیصلہ کیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے کہا کہ اگر تم میری گردن اڑا دو گے تو میں نے مسلمانوں کے معاشرے میں 1,00,000 جھوٹی حدیثیں گھڑ کے پھیلا دی۔ کمپیوٹر کا زمانہ تو تھا نہیں کہ بٹن دبانے سے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ میں جب یہ کہوں گا یہ ڈر جائیں گے، کہیں گے بتاؤ کون کون سی ہے، تو 1,00,000 حدیثیں بتانے میں تو ٹائم لگے گا نا۔ ہارون الرشید نے کہا تیری گردن تو ابھی اڑائی جائے گی، تجھے ہم مہلت نہیں دیتے، باقی جو تو نے وہ 1,00,000 حدیثیں گڑھ کے مسلمانوں کے معاشرے میں پھیلائی ہیں نا، ان کا ہمارے پاس علاج موجود ہے۔ ہمارے پاس عبداللہ ابن مبارک جیسی چھلنی موجود ہے، ہم ایسے چھانیں گے اور چھان کے پتہ چل جائے گا کہ کون سی حدیث رسول ہے اور کون سی گھڑی ہوئی بات۔ تو وہ چھلنی کا کام بھی کیسے ہوتا تھا؟ یہ سند والا کام، اسماء و رجال والا۔ یہ کس حدیث؟ ان لوگوں نے اپنی عمریں کھپا دی۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ سفر اتنا آسانی تھا، گھوڑوں کا سفر تھا، اونٹوں کا سفر تھا، جہاں بھی پتہ چلتا کہ کوئی حدیث بیان کرنے والا ہے اور حدیث کی سند میں یہ آ رہا ہے، تو جا کر کے اس کے گاؤں میں پہنچ جاتے، اس کے علاقے میں پہنچ جاتے اور اس کی پوری معلومات اکٹھی کرتے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے تہذیب التہذیب لکھی ہے 12 جلدوں میں۔ سیاہ ستہ میں جتنے راوی ہیں حدیث کے، کوئی ایک راوی انہوں نے نہیں چھوڑا جس کے پورے حالات تہذیب التہذیب میں، یہ پیدا کب ہوا، اس کا بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، کن کن لوگوں سے اس نے پڑھا، اس کی امانت دیانت کیسی تھی، تقوی اور پرہیزگاری کیسی تھی، حافظہ کیسا تھا، یہ ساری چیزیں ایک ایک راوی کے بارے میں اس کتاب کے اندر انہوں نے اور بھی کئی کتابیں لکھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے ایک تو مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے، اور دوسرا استاد کی ضرورت ہے، اور استاد بھی عام نہیں بلکہ کون ہو؟ مستند عالم دین ہو،
تاکہ پڑھنے والے کی سند کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرے، جڑ جائے۔ اور جب بچوں کا وہ سند والا سلسلہ جڑ جاتا ہے نا، تو وہ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ ان کو دو فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ ایک تو انہیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم نصیب ہوتا ہے، بس اللہ کی سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ اتصال سند کے بغیر اور کسی مستند عالم دین سے سمجھے بغیر صحیح جو سمجھ ہے نا قرآن و حدیث کی، وہ کسی بندے کو خود نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے جو انوارات اور فیوزات اور برکات غیر شعوری طور پر صحابہ کرام کے سینوں میں کیا ہوئے تھے، منتقل ہوئے تھے، وہ پھر تابعین کے سینوں میں کیا ہوئے، منتقل ہوئے، اور پھر تبع تابعین کے سینوں میں کیا ہوئے، منتقل ہوئے، اور پھر سینہ بسینہ وہ ہم تک پہنچے۔ اب جو بچہ کسی مستند عالم دین سے یہ کتابیں پڑھتا ہے تو وہ انوارات اور برکات اس کے سینے میں خود بخود کیا ہو جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں، اور جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں نا ان کو نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، یہ جو ملتان کا خیر المدارس ہے اس کے بانی تھے۔ ان کا واقعہ میں نے خود ایک کتاب میں پڑھا کہ جس سال ہمارا آخری سال تھا اور ہم نے حدیث شریف پڑھنی تھی، دورہ حدیث شریف، تو میں نے پکا عزم کیا کہ ایک سبق بھی ناغہ نہ ہو۔ سبق ناغہ ہو گیا تو اس سبق کی سند جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی، منقطع ہو جائے گی۔ لیکن انسان ہے، پابندی کرنے کے باوجود مسلم شریف کا ایک سبق ایسا تھا کہ اس ایک پیریڈ میں میں نہیں پہنچ سکا، پورا دن نہیں، صرف ایک پیریڈ میں میں نہیں پہنچ سکا۔ کہتے ہیں اب میں شیخ الحدیث بن گیا ہوں اور حدیث کی ساری کتابیں میں نے پڑھا ڈالی ہیں، لیکن جس دن مسلم شریف کا وہ سبق آتا ہے جو میں نے اپنے استاد سے نہیں پڑھا تھا تو مجھے انوارات کا، زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہماری مثال تو اس کنڈکٹر کی، ایک آدمی وہ ہے نا جس نے کاٹن کے کپڑے پہنے، کلف لگے ہوئے، اور جمعے کے لیے آ رہا ہے تو معمولی سا چھینٹا پڑ گیا تو بار بار دیکھتا ہے، اور ایک کنڈکٹر ہوتا ہے جو ہر وقت گاڑی کے نیچے گھسا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے دل کی کیفیت تو اس کنڈکٹر کی طرح ہے، اس لیے ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، انوار غیر انوارات سارے ہماری طرف۔ تو خلاصہ یہ ہے بھائی کہ جو کتابیں علماء کے لیے لکھی گئی ہیں وہ عوام الناس کے پڑھنے کی نہیں۔ اگر آپ کو حدیث پڑھنے کا شوق ہے تو معارف الحدیث پڑھیں، وہ عوام الناس کے لیے لکھی گئی ہے۔ ریاض الصالحین پڑھیں، اردو ترجمہ اس کا ملتا ہے، معارف الحدیث ہے ہی اردو۔ ترجمان السنہ ایک کتاب ہے مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ کی، وہ بھی عوام الناس کے لیے لکھی گئی۔ یہ کتابیں آپ کے پڑھنے کی ہیں۔ اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کا شوق ہے تو آپ معارف القرآن پڑھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے نا دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن پڑھے، تفسیر عثمانی پڑھے، یا جو ہے نا وہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا ایک ترجمہ ملتا ہے وہ پڑھے۔ اس طرح کے ترجمے پڑھے جو ہائی لیول کی تفسیریں ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے مطلوبہ استعداد کی اور استاد کی، وہ عوام الناس کے پڑھنے کی نہیں۔ آج بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بندہ آیا تھا، کہتا بس قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، خود بخود پڑھو۔ تو خود بخود پڑھنے سے بھی نہیں آتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علم